ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ جسم کے مختلف حصوں کے بارے میں کہ ان حصوں کا ہمارے جسم میں کیا کام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ منصور جو کہ عباسی حکمران تھے ان کے دربار میں پہنچے کہ وہاں ایک طبیب جو کتاب ہند منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا، آپ بھی وہاں بیٹھ کر سننے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ منصور نے جواب دیا کہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ طبیب ہند آپ سے مخاطب ہوا اور آپ سے پوچھا کہ آپ بھی اس کتاب سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس طبیب نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم گرمی کا سردی اور سردی کا گرمی سے، رطوبت کا خشکی اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں۔ طبیب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو، شکم پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ جسم جس چیز کا عادی ہو گیا ہو اسے اس چیز سے محروم نہ کرو۔ طبیب بولا کہ یہ چیز طب کے خلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ طبیب نے کہا ضرور پوچھئے۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آدمی کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں، سپاٹ کیوں نہیں ہے، اور پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں؟ طبیب بولا میں نہیں جانتا۔ امام اچھا یہ بتاؤ کہ پیشانی پر خطوط کیوں ہیں اور آنکھوں پر ابرو کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ طبیب مجھے معلوم نہیں۔ امام یہ بتاؤ کہ آنکھیں بادام کی شکل میں کیوں ہیں اور ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ طبیب بولا مجھے معلوم نہیں۔ امام ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں اور ہونٹ منہ کے سامنے کیوں ہیں؟ طبیب جی مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ امام مرد کے چہرے پر داڑھی کیوں ہے اور ہتھیلی اور تلیوں پر بال کیوں نہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام نے پھر پوچھا کہ بال اور ناخن بے جان کیوں ہیں اور دل صنوبری شکل میں کیوں ہوتا ہے؟ طبیب جی مجھے معلوم نہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں ان سب چیزوں سے واقف ہوں۔ طبیب جی فرمائیے، میں بھی ان کے جواب سننا چاہتا ہوں۔ امام انسان کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک حصے میں درد ہو تو اس کی وجہ سے باقی جوڑوں پر اثر نہ ہو، اور سر پر بال اس لیے اگائے گئے تاکہ دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں، نیز سردی اور گرمی میں بال سر کا لباس بن جائیں۔ پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے۔ پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے گئے تاکہ پسینہ وغیرہ آنکھوں میں نہ جا سکے۔ آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائے تاکہ ضرورت کے مطابق نور آنکھوں تک پہنچ سکے۔ دیکھو جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی تاکہ روشنی کو برابر حصوں میں تقسیم کر سکے، تاکہ برابر مقدار میں روشنی دونوں آنکھوں تک پہنچ سکے۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو ہوا کے ذریعے دماغ تک پہنچ جائے۔ داڑھی اس لیے بنائی کہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے۔ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے کہ وہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکے، اور داڑھوں کو چوڑی اس لیے بنایا تاکہ وہ غذا کو پیس سکے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں
بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ چھونے کی حس صحیح کام انجام دے سکے۔ ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ ان کو کاٹنے میں بار بار تکلیف نہ ہو۔ دل کو صنوبری شکل اس لیے دی گئی کہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے۔ پھیپھڑوں کو دو حصوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد اس طبیب نے بڑے احترام کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ انسان کے جسم کی بناوٹ کے متعلق کچھ وضاحت فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں کتنی ہڈیاں ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، خدا نے انسان کو 260 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہیں: سر، گردن، 2 بازو، 2 کلائیاں، 2 ران، 2 پنڈلیاں اور 2 پہلو، اور 360 رگیں، اور ہر ہاتھ میں 41 ہڈیاں ہیں، اور ہر پیر میں 43 ہڈیاں پیدا کی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں 18 ٹکڑے ہیں، گردن میں 8، سر میں 36 اور منہ میں 28 یا 32 دانت ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی اس حکمت پر غور کریں کہ اس نے ہر اعضاء کو کس قدر صحیح مقام پر رکھا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بڑا مہربان ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔